نہیں آپ نے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بندہ مومن کے لیے اس کا سب سے قیمتی اثاثہ اور سب سے قیمتی پونجی اس کا ایمان ہے، اور اس ایمان کی جان میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور جان ایمان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا یہ ایک بندہ مومن کا سب سے بڑا مقصد ہے، اور یہی اس کی محبت کی پہچان اور ایمان کے مضبوط ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ آج آپ پوری دنیا کا جو منظر نامہ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ بہت کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہود و نصارہ اور غیروں کی ایجنسیوں نے اہل ایمان پر جو جس طریقے سے کوششیں کی ہیں ان کی سب سے بڑی کوشش یہی رہی ہے کہ ان کے ایمان کو ان کے دل سے نکالا جائے، اور ایمان کو ان کے دلوں سے نکالنے کے لیے تعظیم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلے ان کے دلوں سے جدا کیا جائے، اور پھر تعظیم کو دلوں سے نکالنے کے لیے انہوں نے ان چیزوں کو ٹارگیٹ کیا، ان چیزوں کو نشانہ بنایا جن چیزوں کی وجہ سے ایک بندہ مومن کے دل کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظمت اور محبت بڑھتی ہے اور ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ ایک زمانے تک اس کے اوپر کام ہوتا رہا، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نظام عالم بدل رہا ہے۔ غیروں نے ایک زمانے تک فرقوں میں بانٹ کر اور محبت رسول اور تعظیم رسول پہ حملہ کر کے اہل ایمان کو جس طریقے سے الجھایا اور ان کو آپس میں لڑایا بھڑایا، اب آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایجنسیاں ایک آخری کارروائی کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور دنیا ایک نئے موڑ کے اوپر جا کر کے کھڑی ہو گئی ہے، اور وہ اب الگ انداز کے اندر اہل ایمان کو ٹارگیٹ بنانے کے موڈ میں اور چکر میں ہے۔ اب اس موقع پر ایک بندہ مومن ہونے کے ناطے، ایک عاشق رسول ہونے کے ناطے میری اور آپ کی ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جب ایجنسیاں ایک خطرناک موڑ پہ آ چکی ہیں اور اہل ایمان کے ایمان کو ٹارگیٹ بنانے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کوششیں کر کے، بہت کچھ سیکھ کر کے آج وہ ایک حتمی کارروائی کی طرف بڑھ رہی ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ایسے موقع پر ہم جہاں ایمان اور اسلام سے اپنا تعلق مضبوط کر رہے ہیں تو ایمان کی جان میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و تعظیم اب ہمیں خود تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اپنی نسلوں کی طرف یہ دولت کو ہمیں پوری قوت کے ساتھ میں منتقل کرنا ہے۔ اگر اس سلسلے میں ہم سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے، اگر ہم سے کوئی لاپرواہی ہوتی ہے تو اس کا خمیازہ ہماری نسلوں کو بھگتنا پڑے گا، اور یہ وہ ایسا نقطہ ہے جس کی طرف ابھی بروقت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات نے ایک زمانے تک سنا کہ وہابیہ وغیرہ نے اور گمراہ فرقوں نے
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کو دل سے نکالنے کے لیے ان چیزوں کو ٹارگیٹ بنایا جس سے محبت رسول میں فرق، جس سے جو ہے وہ ہماری محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور وہ ان چیزوں کو ٹارگیٹ بنا کر کے انہوں نے ہمارے دلوں سے محبت رسول کو کم کیا۔ جیسے مثال کے طور پر کبھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس علم کے اوپر حملہ کیا، کبھی آپ کے اختیارات اور آپ کے پاور کو نشانہ بنایا، کبھی آپ کی حیات طیبہ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے انگلی اٹھائی، اور کبھی آپ کی محبت کے اندر کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کو انہوں نے نشانہ بنایا، کبھی محبت کے اندر اپنے انگوٹھوں کو چومنے کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے غلط سلط فتووں کا نشانہ بنایا۔ ایسے ہی آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا یہ بھی محبت میں اضافہ کرنے والی چیز ہے، اس کو بھی انہوں نے ٹارگیٹ بنایا۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے، یہ سب چیزیں وہ لوگ کر چکے اور اب ایک آخری اور حتمی کارروائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور دنیا ایک الگ موڑ پہ آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے۔ اور اس کا سلسلہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جیسے اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا کہ معاذ اللہ رب العالمین، نماز کی حالت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال آ جانا یہ بیل اور گدے کے خیال آنے سے بھی زیادہ برا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ اس کی کتاب کی اس کی عبارت کا مفہوم ہے۔ یہ سب کام انہوں نے کیوں کیے تھے؟ تاکہ دلوں سے محبت رسول کم ہو، اور محبت رسول جب کم ہوگی تو ایمان کمزور ہوگا، اور جس بندہ مومن کا ایمان کمزور ہو جائے وہ صرف نام کا مسلمان رہتا ہے، اس کو جہاں چاہو جیسے چاہو ویسے گھما سکتے ہو۔ تو آج آپ دیکھ لیں، جب محبت رسول پہ حملہ کر کے ان کے ایمان کو کم کیا گیا تو آج جو ہے وہ وہابی طاقتیں جہاں جہاں ان کو یہود و نصارہ لے کر کے جا رہے ہیں وہاں وہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب تو باقاعدہ یہودیوں کی حمایت کا انہوں نے اعلان کر دیا، اور باقاعدہ جو ہے وہ یہودیوں کا رد کرنے سے بھی ان لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی جلدی کی یہ خبر ہے کہ انہوں نے اپنا جو نصاب تھا سعودیہ کے اندر، جس میں ان کے سلیبس کے اندر جہاں کہیں بھی یہودیوں کو برا بلا کہا گیا تھا ان سارے مواد کو انہوں نے اپنے سلیبس سے نکال دیا ہے۔ اب سعودیوں کے بچے جو پڑھیں گے ان میں یہودیوں کو برا بلا نہیں کہا جائے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے اپنے سلیبس سے یہود و نصارہ کو برا بلا کہنے والی باتوں کو نکال دیا، تو قرآن میں تو جگہ جگہ ان کو جو ہے برا بلا کہا گیا۔ معاذ اللہ، کیا قرآن کی آیتوں کو بھی نکالا جائے گا؟ کیا قرآن کے اندر بھی تبدیلی کی جائے گی؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا ایک نئے موڑ پر جو ہے وہ آ چکی ہے، اور اب جو ہے وہ ایک حتمی کارروائی کی طرف جو ہے وہ باطل قوتیں بڑھ رہی ہیں۔ تو اب ہماری یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ محبت رسول کا جو جام ہم نے اپنے بزرگوں سے پیا ہے اسے ہم اپنی نسلوں کو پلائیں، اور تعظیم رسول اپنی نسلوں کو سکھائیں، تاکہ آنے والے وقت کے اندر ہماری نسلیں صحیح معنوں کے اندر مسلمان بن کر کے رہیں۔ جو اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا، اور جو بھی وہابیوں وغیرہ نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم جس سے کم ہو، اور یہ کہا کہ بیل اور گدے کے خیال سے بھی زیادہ برا ہے معاذ اللہ نبی کا خیال نماز کے اندر آ جانا۔ انہوں نے نہ قرآن کو صحیح ڈھنگ سے پڑھا، نہ احادیث رسول کو پڑھا، اور اگر پڑھا تو جان بوجھ کر کے انہوں نے اسے پسے پشت کر دیا، اور وہ کسی کا ہدف اور نشانہ بن کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے رہے۔ ورنہ تو قرآن کی آیتیں موجود ہیں، احادیث طیبہ موجود ہیں۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاس میں سے گزر ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس صحابی کو بلایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بلایا، وہ صحابی اپنی نماز کو مکمل کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تاخیر کی جب وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نماز کے اندر تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا یہ فرمان تم نے قرآن مقدس کے اندر نہیں پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نے یہ فرمان نہیں پڑھا؟ میرے آقا نے بتا دیا کہ اگر میں بلاؤں اور تم نماز کی حالت میں رہو تو اپنی نماز کو چھوڑ کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو میرے آقا علیہ السلام نے آواز دی، وہ نماز کی حالت میں تھے، اپنی نماز میں انہوں نے تخفیف کی،
تخفیف کا یہی تو مطلب ہے. انہوں نے تسبیح تھوڑی کم پڑھی اور تلاوت کو انہوں نے تھوڑا شارٹ کر دیا اور جلدی سے اپنی نماز مکمل کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر وہ حاضر ہوئے. میرے آقا علیہ السلام نے ابی بن کعب سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ میں نماز میں تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا یہ فرمان قرآن مقدس کے اندر تم نے نہیں پڑھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو بلانے پر حاضر ہو جاؤ. یہاں پہ ایک نقطہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. یہاں پہ فرمایا گیا اذا دعاکم، یہ اذا دعاکم جب تم کو بلائیں اللہ اس کے رسول، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نماز میں نہیں بلایا تو رسول نے بلایا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بلائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کا بلانا یہ خدا ہی کا بلانا ہے. تو بندہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بلانا سنے تو رب نے فرما دیا کہ اپنی نماز کو وہیں پر چھوڑ کر کے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائے. اور علماء بیان فرماتے ہیں اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو بلا لیں اور اپنی نماز کو ادھورا چھوڑ کر کے، میں یہاں پہ ادھورا نہیں کہہ سکتا، اس کو ادھورا کہیں نہیں سکتے کیونکہ ادھورا تو وہ ہوتا ہے جو مکمل نہ ہو. اور نبی کی محبت میں بندہ جب چل کے جائے گا تو اس کی نماز ادھوری نہیں ہوگی اور بھی زیادہ پوری ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب بلائیں تو نماز جہاں پہ پڑھ رہے ہو وہیں سے آگے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ. تمہاری نماز میں کوئی فساد نہیں پیدا ہوگا، تمہاری نماز فاسد نہیں ہوگی. جب اللہ کے رسول کے کام سے فارغ ہو جاؤ تو جہاں پہ تم نماز چھوڑ کے گئے تھے وہیں پہ آگے سے نماز ادا کر لو، تمہاری نماز مکمل ہو جائے گی. اب جو وہابیہ وغیرہ نے جو یہ لکھا کہ نبی کا خیال معاذ اللہ اگر نماز میں آ جائے، اس جملے کو کہتے ہوئے جو ہے وہ دل لرزتا ہے، زبان کانپتی ہے، لیکن چونکہ علماء اہل سنت نے جو ہمیں درس دیا کہ جہاں محبت رسول لوگوں کے دلوں کے اندر اتارنا ہو تو ایسی بات بیان کرنے کی اجازت ہے، اس لیے میں نے اس بات کو آپ کے سامنے رکھا. ورنہ ایک مومن کا عشق اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کو بیان کیا جائے. تو وہاں پہ تو انہوں نے اس بات کو لکھا صحابی کو جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلایا، وہ بلانے پہ حاضر ہوئے، تو کیا نماز میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا خیال نہیں آیا ہوگا؟ خیال آیا ہوگا، تبھی تو وہ نبی کے بلانے پہ حاضر ہوئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کوئی حکم نہیں لگایا. اور وہ بدبخت یہ بات لکھنے کے بعد میں وہابیوں کا امام اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آ جانا یہ شرک کی طرف لے کر کے جاتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اللہ فرماتا ہے نبی کے بلانے پہ حاضر ہو جاؤ. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی تعلیم قرآن مقدس میں ہمیں عطا فرمائی؟ کیونکہ یہاں پہ اذا کا لفظ ہے اور اذا کا عموم یہ چاہتا ہے کہ چاہے تم نماز میں رہو یا نماز کے باہر نبی بلائیں تو حاضر ہو جاؤ. ایک صحابی ہیں حضرت ابو معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت خباب سے پوچھا. حضرت خباب یہ بدری صحابی ہے اور بدری صحابہ یہ صحابہ کرام نے بہت بڑی فضیلت کے مالک تھے. حضرت ابو معمر نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ظہر اور عصر کی نماز کے اندر قرات کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اب آپ خوب جانتے ہیں کہ ظہر اور عصر کی نماز میں امام قرات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، پیچھے والے کو کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ ان دو نمازوں کے اندر قرات آہستہ کی جاتی ہے. اب حضرت خباب نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا پتا، میں تو پیچھے مقتدی بن کے کھڑا رہتا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آہستہ پڑھتے تھے، اب پتہ نہیں قرات کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. حضرت خباب نے جواب دیا اللہ کے رسول علیہ السلام ظہر میں بھی قرات فرماتے تھے اور عصر میں بھی قرات فرماتے تھے. اب کوئی سوال کر سکتا تھا کہ کیسے پتا چلا؟ حضرت خباب نے خود ہی جواب دے دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہمیں پتا اس طرح چل جاتا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مقدس داڑھی ہلا کرتی تھی، ہمیں پتا چل جاتا تھا آپ قرات فرما رہے ہیں. اب داڑھی کا ہلنا یہ کیسے پتا چلے گا؟ اب جو صحابی پیچھے کھڑا ہوا ہو اگر اسے حکم جب یہ ہے کہ وہ اپنے سجدے کی جگہ کی طرف دیکھے تو اس کو پتا نہیں چلے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ نماز میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے رخ زیبا کی زیارت کرتے رہتے تھے. یہاں پہ تو فتویٰ یہ لگایا جا رہا ہے کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آئے تو یہ شرک کی طرف لے کے جاتا ہے. اور صحابہ یہ بتا رہے ہیں ہماری نماز تو اللہ کے رسول کا خیال نہیں، خیال کے ساتھ ساتھ دیدار کر کے مکمل ہوا کرتی تھی. یہ صحابہ کرام نے ہمیں درس دیا اور یہ عام صحابی نہیں ہے، بدری صحابی ہے جن کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں
کہ آج فقہ حنفی کی بنیاد ان کی بیان کردہ حدیثوں پہ رکھی گئی ہے، اور احناف کے جو ہے وہ بہت سارے مسائل کے ماخذ وہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک بار رات میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا تھا، غالباً یہ تہجد کی نماز یا صلاۃ اللیل تھی، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز کافی لمبی کر دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام رات میں اتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ پائے مبارک کے اندر ورم آ جاتے تھے۔ جب اس روایت کو میں پڑھتا ہوں تو میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے اور میں خوف میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ کہاں اللہ کے رسول علیہ السلام جن کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ عصمت کا اعلان فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صدقے میں ان کی امت کے گناہوں کو معاف فرما دیے، وہ معصوم آقا رات بھر اتنی نماز پڑھے کہ پائے مبارک کے اندر ورم آ جائے۔ ہم نے تو کبھی اتنی لمبی نماز نہیں پڑھی کہ ہمارے پاؤں سوج جائیں، ہم نے تو کبھی اتنے لمبے جو ہے وہ قیام نہیں کیے کہ ہمارے قدموں کے اندر سوجن آ جائے، اور وہ معصوم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ پائے مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ تو میں یہاں سے ان لوگوں کے ذہنوں کو اپیل کرنا چاہوں گا جن کو 5 وقت کی نماز بھاری پڑتی ہے، اتنے گنہگار ہونے کے باوجود، اور گناہوں سے سترے اور پاک آقا رات بھر نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب نماز لمبی ہو گئی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں اور اکیلا نماز مکمل کر کے جو ہے وہ کنارے ہو جاؤں، کیونکہ کافی لمبی نماز ہو گئی تھی۔ لیکن صحابی کے دل میں نماز کی حالت میں اللہ کے رسول کا کتنا ادب ہے، بولے میں پیچھے نہیں ہٹا۔ کیوں نہیں ہٹا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تنہا چھوڑ کر کے پیچھے چلے جانا یہ میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بتا دیا نماز کی حالت میں بھی ادب رسول کا خیال کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ تعظیم نبی ہمیں صحابہ کرام نے نماز کی حالت میں سکھائی۔ نماز کی حالت میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا ویسے ہی ادب کیا جائے گا جیسے نماز کے باہر ادب کرنے کا حکم ہے۔ اگر ہم نماز کی حالت کے اندر کھا لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، پی لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، حالانکہ کھانا پینا باہر جائز ہے۔ اگر ہم کسی کو سلام کریں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگرچہ سلام کرنا نماز کے باہر سنت ہے، لیکن جو کام نماز کی حالت کے اندر جائز ہونے کے باوجود بھی منع ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر بلا لے اور بلانے پہ بھی بندہ حاضر ہو جائے تب بھی اس کی نماز کے اندر فساد نہیں آتا، بلکہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ اور کسی کو تو نماز میں تم سلام نہیں کر سکتے، تمہاری نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کو نماز کی حالت میں تمہیں سلام کرنا ضروری ہے۔ اگر تم سلام نہیں کرو گے تو تمہاری نماز مکمل ہی نہیں ہوگی۔ اسی لیے جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام اور رحمتیں ہو، برکتیں ہو۔ ہم نماز میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ سلام نہ کریں تو ہماری نماز جو ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اتحیات کا پڑھنا نماز کے اندر یہ واجب ہے۔ محققین علماء کرام نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام کی حقیقت محمدیہ علیہ تحیت و ثنا، یہ تمام افراد عالم کے اندر اور تمام ذرات ممکنات کے اندر جاری اور ساری ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حقیقت یہ نمازی کی ذات کے اندر بھی موجود ہے۔ لہذا جب نماز پڑھو اور اتحیات پڑھو اور اتحیات میں نبی کو سلام کرو تو یہ تصور کرو اللہ کے رسول علیہ السلام موجود ہے اور میں آپ کی بارگاہ میں سلامی پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عقیدہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ یہ عقیدہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حضرت سید علی بن علوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب یہ اتحیات پڑھتے، اتحیات میں جب یہ کہتے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، تو روضہ رسول سے ان کو سلام کا جواب ملا کرتا تھا۔ اور کبھی کبھی وجد میں آ کر کے یہ بار بار پڑھا کرتے تھے، اور یہ مدینے کی بات نہیں ہے، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، کبھی کبھی وجد میں آ کر کے بار بار پڑھتے تھے السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی۔ لوگوں نے پوچھا کہ بار بار آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا تاکہ بار بار اللہ کے رسول کی طرف سے مجھے جواب ملتا رہے۔ اللہ اکبر۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان بزرگوں کے اخلاق کا بیان کرتے ہیں جو 5 وقت کی نماز اللہ کے رسول علیہ السلام کی ابتدا میں پڑھتے تھے، اور جب بھی وہ اتحیات میں پڑھتے تھے السلام علیکم ایھا النبی تو اللہ کے رسول کی طرف سے انہیں سلام کا جواب دیا جاتا تھا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ اور حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، اولیاء کرام کے سرتاج ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ
حاضرین سے دریافت کیا کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو نماز میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب سلام کرے تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے سلام کا جواب دے؟ تو حاضرین سب آپ کے ساتھی بولے کہ حضور ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے دلوں کے سخت ہونے پر رو، تمہارے دل سخت ہیں اسی لیے تم کو یہ نعمت نہیں ملتی ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا رخ زیبا میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو فقیروں کی جماعت کے اندر شمار بھی نہیں کروں گا۔ یعنی ہر لمحہ وہ رخ زیبا نگاہوں کے سامنے رہتا ہے۔ اور جب نماز میں پڑھتا ہوں السلام علیکم ایھا النبی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ سے مجھے جواب ملتا ہے۔ تو یہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا، اور وہابیہ یہ عقیدہ دے کر کے کہ اگر کوئی نماز میں نبی کا خیال لے آئے تو معاذ اللہ یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب تو سمجھ جانا چاہیے کہ کیا ہے۔ یہ وہی یہود و نصارہ کا ایک ایجنڈا ہے جس کے تحت علماء کو خرید کر تعظیم رسول دلوں سے نکالنے کی کوشش کی۔ جب تعظیم رسول نکلے گی محبت رسول ختم ہو جائے گی، محبت رسول ختم ہوگی، ایمان کمزور ہوگا، اور جس بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس کو دنیا والے جدھر گھما کے لے جائیں ادھر چلا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوری دنیا کا سروے کر کے دیکھ لیں، جو لوگ بزرگوں سے جڑے ہوئے ہیں اور پکے اہل سنت و جماعت ہے وہ ایمان کے معاملے میں آپ کو بڑے مضبوط ملیں گے، اور جو تعظیم رسول کے معاملے میں کمزور پڑ گئے، جنہیں انگوٹھا چومتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، جنہیں صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے بھی جن کو حیا آتی ہے، اور جو شرماتے ہیں، ان لوگوں کا آپ گھروں میں جائزہ جا کر کے لے کے نہ ان کے گھر میں آپ کو دین ملے گا، نہ اسلام کی کوئی چیز آپ کو ان کے گھروں میں ملے گی، صرف نام کے مسلمان ہے، صرف جو ہے وہ کہنے کو مسلمان ہے۔ یہ سب وہی طریقہ تھا جس طریقے سے انہوں نے تعظیم نکال کر کے دلوں سے تعظیم کو دور کر کے انہوں نے انہیں اسلام سے دور کیا ہے۔ الحمدللہ آج بھی ہند و پاک کے اندر جو اہل سنت و جماعت کے اندر ایمان مضبوط نظر آتا ہے، یہ بزرگوں کا دیا ہوا وہ تعظیم رسول کا عقیدہ ہے جس کی وجہ سے ان کے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا ہوئی ہے۔ یہ وہابیہ وغیرہ تو یہی سوال کرتے رہ گئے انگوٹھے چومنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہونا جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور صحابہ کرام تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا پیشاب بھی پی گئے اور انہوں نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ پینا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ یہاں پہ صحابہ کرام نے ہمیں عقیدہ دے دیا، تعظیم رسول کی بات آ جائے تو اس وقت مسئلہ نہیں پوچھا جاتا ہے، محبت خود پکار کر کے اسے آگے بڑھاتی ہے اور تعظیم رسول کرنے پہ اسے آمادہ کرتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں اور اپنی امت کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ میں نے ابھی جو اتحیات کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا، اگر ہمارے دلوں میں یہ عقیدہ پیوست ہو جائے کہ ہم سلام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام سن رہے ہیں، تو کون بد مذہب اور کون اسلام مخالف طاقت ہمیں ایمان کی جو ہے وہ طاقت سے ہٹا سکتی ہے اور ہمارے ایمان کو کمزور کر سکتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، حیاتی خیر الکم و مماتی خیر الکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے چلا جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جب تک میں حیات ظاہری میں ہوں، تم کوئی کام کرتے ہو، تم کوئی بات کہتے ہو، اس کے متعلق حکم نازل ہو جاتا ہے۔ جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا اس کے بعد میں تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، اور اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ یہ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام امت کی حالت کو دیکھ رہے ہیں، میرا کون امتی کیا کر رہا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کو سب معلوم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی شان تو بڑی بلند ہے، حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا کہ ہر پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر جمعہ کو بندوں کے اعمال نبیوں کی بارگاہ میں اور ماں باپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ لہذا تم برے اعمال کر کے اپنے ماں باپ کو تکلیف مت پہنچاؤ، کیونکہ جب تمہارے اعمال برے ہوں گے تمہارے ماں باپ کو پیش کیے جائیں گے تو تمہارے ماں باپ کو تکلیف ہوگی۔ لہذا کبھی بھی ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی گناہ کا کام نہ کرو، تاکہ قبر کے اندر تمہارے برے اعمال کو دیکھ کر انہیں تکلیف کا احساس نہ ہو۔ عزیزان مکرم، یہ عقیدہ جو ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا کہ میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری ممات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کو دل سے نکالنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ خود اللہ کے رسول نے فرمایا، انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم لوگ نہیں دیکھتے ہو۔
तुम लोग नहीं देखते हो, इसमें सब आ गए और सबके अंदर हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम भी आ गए, मुनकर नकीर भी आ गए। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम कौन कब मरने वाला है फौरन उसकी रूह कब्ज करने के लिए पहुंच जाते हैं। सारी दुनिया हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम की निगाहों के सामने है। मुनकर नकीर जो भी बंदा इंतकाल करता है उससे सवाल जवाब के लिए पहुंच जाते हैं। बंदा कब कहां पे कौन मर रहा है उन्हें सब खबर है। जब हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम की निगाह का ये आलम है, जब मुनकर नकीर की निगाह का ये आलम है, और ये तो अल्लाह के बरगज़िदा है। अल्लाह ने शैतान के बारे में फरमाया कि इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तराउनहुम, शैतान और उसके चेले तुम्हें वहां पर भी देखते हैं जहां पर तुम उनको नहीं देखते हो। जब शैतान की नजर का ये हाल है तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह नबूवत कहां कहां देख रही है, इसका अंदाजा कौन कर सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कोए तूर पर अल्लाह की तजल्ली को देखा, तजल्ली का जो एक करोड़वां हिस्सा था उसको जब देखा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायतों में यह आता है कि आपकी निगाहें इतनी तेज हो गई, 30 मील के फासले पर अंधेरी रात के अंदर एक चींटी चल रही थी, उस चींटी को भी आपने देख लिया। जब तजल्ली को देखने का यह हाल है कि अंधेरी रात में चींटी को 30 मील के फासले से आप देख ले रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तो रब की तजल्ली नहीं बल्कि रब का दीदार किया, तो आपकी निगाह नबूवत का आलम क्या होगा। इसीलिए तो हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं। या रसूल अल्लाह, सारी कायनात आपकी निगाहों के सामने है। मेरे आका की शान बड़ी बुलंद है। मेरे आका के गुलामों का यह हाल है कि हम सब के गौस आदम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं सारी कायनात को और खुदा के आलमों को अपनी हथेली पे इस तरह देखता हूं जैसे तुम राई का दाना देखा करते हो। जब गौसे आदम की निगाह का यह हाल है तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की निगाहें कहां तक देखती होंगी। माहिरीन का यह कहना है कि आदमी आगे देख सकता है, बगैर नजरों को घुमाए हुए पीछे नहीं देख सकता। मेरा आका फरमाते जैसे मैं आगे देखता हूं वैसे पीछे भी देखता हूं। तुम मेरे पीछे जो नमाज पढ़ते हो, तुम्हारी नमाजों को तुमको भी देखता हूं, और तुम्हारे दिलों के अंदर जो खुशू व खुजू पैदा होता है उसको भी मैं देखता हूं। किसके दिल में कितना खुशू व खुजू है ये हर कोई नहीं देख पाएगा, ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम देख रहे हैं। माहिरीन का ये कहना है कि अगर कोई चीज आप देखना चाहें तो आंखों में उजाला होना चाहिए और जहां पे है वहां पर भी उजाला होना चाहिए। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे उजाले में देखते हैं ऐसे ही अंधेरे में भी देखा करते हैं। तो जब निगाह नबुवत इस कदर बुलंद है, मदीना मुनव्वरा से 1 महीने का रास्ता है, जंग मूता जहां पे हो रही है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम मिंबर पे तशरीफ फरमा है, वहीं से इरशाद फरमाते हैं कि हजरत ज़ैद शहीद हो गए हैं और इस्लामी फौज का झंडा हजरत जाफर ने लिया है। मेरे आका ने फरमाया वो भी शहीद हो गए हैं, इस्लामी फौज का झंडा अब हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने लिया है, वो भी शहीद हो गए। अब इस्लामी फौज का झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हजरत खालिद बिन वलीद ने लिया है। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने खालिद बिन वलीद के हाथों पर इस्लामी फौज को फतेह अता फरमाई। एक जमाने के बाद में हजरत याला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मदीना मुनव्वरा आए, मेरे आका ने फरमाया आए याला तुम बताओगे कि वह जंग में क्या क्या हुआ या मैं तुमको बता दूं कि क्या क्या हुआ है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब बताने लगे, हजरत याला कहते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो कुछ बताया था एक बाल बराबर भी उसके अंदर कोई फर्क नहीं था, जैसा हुआ था मेरे आका ने वैसा ही बता दिया। ऐसी निगाह नबुवत और हम अहले सुन्नत का इतना सुथरा अकीदा, तो फिर क्या जरूरत है तुम्हें गैरों के पास जाने की, गुमराहों बदमज़हबों के पीछे पीछे जलने की। एक बात हमेशा याद रखे, गुमराहों का मतमाई नजर ये है ताज़ीम रसूल से तुम्हें हटा करके तुम्हारे ईमान को कमजोर करना। लिहाजा अपने ईमान की मजबूती चाहते हो तो अपने बुजुर्गों के अकीदे और ताज़ीम रसूल को मजबूती के साथ थामे रहो, ताकि यहाँ पर भी कामयाबी है और वहां भी कामयाबी है। और इस बात को खास तौर से आज मैंने इसलिए बयान किया कि दुनिया का मंजरनामा जैसे बदल रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि अभी और भी ज्यादा जो है वो इस तरह के हमले बढ़ेंगे, जगह जगह कहीं कार्टून बना करके और कहीं माज़अल्लाह जो है वो इस तरह से गुस्ताखी करके हमारी गैरत ईमानी को झंझोड़ा जा रहा है, हमारी हरारत ईमानी को नापा जा रहा है। लिहाजा ईमानी हरारत को कमजोर मत होने देना, अपनी जो इश्क रसूल की दौलत है उसको कम मत होने देना, और तुम्हारे दिलों में जो ताज़ीम रसूल का जज्बा है उसे ठंडा मत पड़ने देना, और इस दौलत को अपने पास संभाल के रखना। जब दुनिया से तुम जाओ तो इस हाल में जाओ कि ये दौलत तुम अपनी औलाद को
घुट्टी में पिला करके जाओ, ताकि तुम्हारी नस्लें भी आशिक रसूल बनकर के जिंदा रहे, और मैदान क़यामत में जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के झंडे के नीचे जब दाखिला हो तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ में हो। इसलिए एक बाप होने के नाते, एक रिश्तेदार होने के नाते, जहां तुम्हें अपनी फिक्र करनी है वही अपनी औलाद की तुम्हें फिक्र करनी है। लिहाजा कभी भी गुमराह बदमज़हबों के झांसे में आकर के अगर वो तुमसे बात करें कि जो है आमीन जोर से कहना जायज है कि नहीं है, अगर तुमसे वो बात करें कि खड़े होके सलाम पढ़ना जायज है कि नहीं, उनकी बातों की तरफ तवज्जो न दो, उनसे सिर्फ एक बात कहो कि सारी बातें छोड़ो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शान में जो तुम्हारे मौलवियों ने गुस्ताखी की है, पहले तुम ये बताओ कि वो काफिर है कि नहीं है। अगर उनको काफिर मानते हो तो आगे बात करो, नहीं तो फिर हमसे बात करने की जरूरत नहीं है। हमारा नौजवान दुनिया के मामले में लोगों से जो है वो कैसी कैसी हुज्जतें कर लेता है, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शान की बात आती है तो बिल्कुल भोला बनकर और सीधी गाय बनकर के उनकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ नजर आता है। ये बड़े अफसोस का मकाम है। ताज़ीम रसूल की बात आ जाए तो हमें कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, हमें हजरत हबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह एक ही जवाब देना है कि अगर कोई अल्लाह के रसूल के खिलाफ बोले तो मेरे कान बहरे हैं, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता, मेरे कानों को अगर सुनाई देता है तो मोहब्बत रसूल का नगमा सिर्फ सुनाई देता है। और यही हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है। अल्लाह रब्बे क़दीर हमारे ईमान की और हमारे नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।